अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन, इमरान ख़ान साहब जो जेको ताज़ो बयानु आयो आहे उन में हुन अल्टीमेटम ॾिनो आहे त सेप्टेम्बर जे आख़िर ताईं हू हतमी ऐलान कंदा। जेकॾहिं इन खां अॻु अर्ली इलेक्शन जो ऐलान नथो कयो वञे त हू पंहिंजो जेको एहतजाज जी कॉल हुन होल्ड कई हुई उहो कॉल ॾींदो ऐं उहा हतमी कॉल हूंदी ऐं इलेक्शन थियण ताईं हू जिदोजहद जारी रखंदा। इमरान ख़ान साहब जो इहो बयानु साम्हूं आयो आहे जॾहिं त जेका हुकूमत आहे उनजो इहो मौक़िफ़ आहे त इमरान ख़ान साहब जो इहो जेको बयानु आहे उहो गैर अहम बयानु इन जे करे आहे त हिन वक़्तु मुल्क में सैलाबी सूरत हाल आहे। ख़ासि तौर ते सिंध ऐं बलोचिस्तान KPK ऐं साउथ पंजाब में हिन वक़्तु मुतासिरनि खे रिलीफ जी ज़रूरत आहे, उते रिहेबिलिटेशन जी ज़रूरत आहे। इन सूरत हाल में ख़ान साहब जो इहो बयानु ॾियणु गैर मुनासिब आहे। जॾहिं त नाज़रीन सैलाबी जेका सूरत हाल आहे उहो मुतासिर हिन वक़्तु बि तमामु घणियुनि मुश्किलातुनि मां आहिनि। ख़ासि तौर ते सिंध जेको अक्सरियती इलाइक़ा सिंध जा ॿोॾ हेठि आहिनि ऐं मुतासिर अञा बि इमदाद जे मुंतज़र आहिनि। जॾहिं त मुतासिरनि जो चवणु आहे त हुननि जी जेका वाहर आहे पुरघोर आहे उहा मुनासिब अंदाज़ में न पई थिए। जेतोणीक हुकूमत जी दावा आहे त हू कोशिशि करे रही आहिनि त रिलीफ ॾियनि ऐं इन खां अलावा जेको फलाही इदारा आहिनि उहे बि कोशिशि करे रहिया आहिनि, पर वॾे पैमाने ते जेका इहा ॿोॾ जी तबाही आई आहे उन में मुतासिर हिन वक़्तु बि वाहुर जे मुंतज़र आहिनि। इन्हनि मिड़नी मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर ज्ञानचंद साहब जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अहम अॻवान आहे। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। ज्ञानचंद साहब इहो ॿुधायो त इमरान ख़ान साहब चयो आहे त हीउ सेप्टेम्बर आख़िरी महीनो आहे, जेकॾहिं इलेक्शन जो ऐलान न कयो वेंदो त हू इंतिहाई एजिटेशन तरफ़ वेंदो। तव्हां छा था सम्झो त इन खां पहिरियां बि इमरान ख़ान साहब इन क़िस्म जा ऐलान कया आहिनि पर उहो मामिलो एक्सटेंड थींदो वियो आहे ऐं हुनजो चवणो आहे त हीउ जेको ऐलान आहे उहो हतमी आहे। तव्हां छा था सम्झो त इन जे ऐलान जा छा इम्पैक्ट पवंदा? जे इलेक्शन अर्ली नथी थिए त पोइ इमरान ख़ान छा मौजूदा पॉलिटिक्स ते इम्पैक्ट विझी सघे थो? ॾिसो, इमरान ख़ान जेके बि ऐलान कंदो आहे पूरा ऐलान कंदो आहे ऐं हू हमेशह ब्लैकमेलर रहियो आहे, ब्लैकमेलिंग कंदो आहे। उन बि ऐलान हिकिड़ो इन क़िस्म जो शोशो छॾियल आहे, पंहिंजी किरदर साख खे सहारो ॾियण जे लाइ हिन हिकिड़ो शोशो छॾियो आहे। हीउ सेप्टेम्बर जो इंतज़ारु छो करे ही छो नथो हाणे जीअं हिन जी गवर्नमेंट बि निकितो हो न, तव्हां कैडर पख्तूनख्वा मां तव्हां इस्लामाबाद जी चढ़ाई थो कयां, पार्लियामेंट ते हमलो थो कयां, पर सुबुह जो 6 वॻे अञा ताईं हू कारकुननि खे छॾे रहिजी वियो। इमरान ख़ान वारो उहो वक़्तु ख़तमु थी वियो आहे जेको ही चैलेंज करे ऐं पंहिंजी मर्ज़ी जा फ़ैसिला कंदो, छाकाणि त हुनजो स्टेटस चेंज थी चुको आहे। हू हाणे लाडलो कोन्हे रहियो, हुनजा बैसाखियूं निकिरी चुकियूं आहिनि। बग़ैर बैसाखियुनि जे इमरान ख़ान रोड ते एजिट करे सघे इहो हुनजे बस जी ॻाल्हि आहे। बर्गर ऐं इहे कूड़ ते ॿधल जेका पार्टी आहे उहा कूड़ ते ॿधल जेको बयानु आहे उन बयानीअ जे बुनियाद ते जदोजहद नथा करे सघो। तो इमरान ख़ान जेके सभु इहे हवाई फायर आहिनि हुनखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इहा तकलीफ़ आहे, हुनखे निंड नथी अचे त मुंहिंजी हुकूमत नाहे रही ऐं उहा हुकूमत जमहूरी तरीक़े सां वई आहे। हिते कॉन्स्टिट्यूशन मौजूदु आहे। हिन वक़्तु इदारनि ऐं पॉलिटिकल पार्टी फ़ैसिलो कयो आहे कि कंहिं बि लाॾनि खे पंहिंजे मर्ज़ी जा फ़ैसिला खणण जी इजाज़त कोन ॾिनी। असां कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक़ हलंदासीं। कॉन्स्टिट्यूशनली जेकॾहिं हू पंहिंजी अक्सरियत साबित करे सघे थो त गवर्नमेंट में अचे, कॉन्स्टिट्यूशन मूव करे ऐं कॉन्स्टिट्यूशन मूव खां पोइ जेको सक्सेसफुल थो थिए त सडनली हुनखे थींदो। जेका सिटप कोन्हे रही, हिन जी पार्टी तितर बितर थी चुकी आहे। रहल खयल MLAs उहे बि गुलाम पिया किरदारनि में आहिनि। तव्हां हींअर कुझु ॾींहनि में लॉन्ग मार्च छॾियो, एजुकेशन खे छॾियो, ही पंहिंजे पार्लियामेंटरियन खे संभाले वठे त इहा हिन जी वॾी सियासी कामयाबी हूंदी जेका आउं सम्झां थो त हिन जे लाइ हिन जे वस जी ॻाल्हि नाहे रही, हू पंहिंजी पार्टी खे ई संभाले वठे। ज्ञान साहब, इमरान ख़ान साहब जेको कॉन्फिडेंट आहे त हुनजी फॉलोइंग वधी आहे, हुनजे बयानी खे अवाम मोट ॾिए पियो, त तव्हां छा था सम्झो त इहो हिन जो जेको मौक़िफ़ आहे वाक़िअतनि कोई नतीजा ख़ेज़ थींदो?
ॾिसो हिन जी फॉलिंग जेका थिए थो मुख़्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में मुख़्तलिफ़ माण्हू आहिनि जेके इलेक्टेबल जेके असीं चवंदा आहियूं, पोइ जंहिं तरफ़ वेंदा आहिनि उते जे माण्हुनि खे हू पाण सां गॾु वठी वेंदा आहिनि। तो इहा हिन जी जेका पॉपुलरिटी आहे उहा हाणे सम्झण थी अचे। पंजाब मां केतिरा ई माण्हू हुनखे चढ़ी चुका आहिनि, हिते नेशनल असेंबली जा केतिरा ई माण्हू हुनजे ख़िलाफ़ बिही विया आहिनि। सो आऊं नथो सम्झां उहा पॉपुलरिटी जी जेका हिन रिट लॻाए रखी आहे उहा का हक़ीक़त ते ॿधल आहे। कुझु माण्हुनि जा जलसा करण ॿी ॻाल्हि आहे, हक़ीक़ी बुनियाद ते इलेक्शन प्रोसेस में खटे अचणु ॾाढो मुश्किल आहे, इमरान खान लाइ हाणे मुमकिन आहे रहियो। जीअं इलेक्शन जा वेझा ॾींहं ईंदा तीअं ई मुंहिंजे ख़्याल में त इमरान खान खे इहो जेको इलेक्शन्स में पार्टी प्रेसिडेंट सां ॿधल रहण वारे कानून जे डप खां जेके वेठा आहिनि उहे हिन मां हथ कढंदा वेंदा ऐं बाक़ी हिन वटि सभु माण्हू वञी बचंदा ऐं इमरान खान कुझु कोन करे सघंदो। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हीउ जेको कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आहे, अगरि उहा सज़ा हिनखे लॻी थी वञे जंहिंजा काफ़ी इम्कान आहिनि त हिन ते सज़ा लॻंदी, छाकाणि अहिड़नि केसनि में अॻे मुख़्तलिफ़ माण्हू सज़ाऊं भोॻे चुका आहिनि। सो जेकर उहा सज़ा लॻी थी वञे त इमरान खान ही नाहिल थी वियो, जॾहिं ही नाहिल थी वियो त बाक़ी पार्टी अॻे डिस्ट्रक्शन जो शिकार आहे, बाक़ी रहण तरफ़ पूरी थी वेंदी ऐं PTI खे बचाए रखणु मुश्किल थी वेंदो। ज्ञान साहब, ही त मामिलो पॉलिटिकल थी वियो। जेकॾहिं असां सैलाब जी सूरत हाल ते ॻाल्हायूं त सैलाब सिंध में तमामु घणो आयो आहे, तमामु घणी तबाहकारियूं थियूं आहिनि। हाणे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट आहे, पर ॿोॾि मुतासिर इलाइक़नि में तमामु घणी किराए अचे पई त खेनि रेस्क्यू ऐं रिलीफ में जे हवाले सां बि हुकूमत जूं कोताहियूं थियूं आहिनि, जॾहिं त काफ़ी जेके शहर ॿुॾल आहिनि, माण्हू हिन वक़्तु ताईं काफ़ी ख़ासि तौर दादू डिस्ट्रिक्ट में हिन वक़्तु बि रेस्क्यू वारो मामिलो आहे, खाते पीती शयुनि जी फराहमी आहे या उन्हनि खे शेल्टर जो मामिलो आहे, इन हवाले सां काफ़ी किराए अचे पई। तव्हां छा था सम्झो त 2010-11 जी ॿोॾि खां पोइ बि सिंध गवर्नमेंट का तयारी न कई जो इन आफ़त खे मुंहुं ॾिजे? ॾिसो, एक्सपेक्ट इहो पियो थियो त इहा का दरियाई ॿोॾि ईंदी, इहा का बरसाती ॿोॾि कोन हूंदी, या बल्किस्तान जो पाणी एतिरे पैमाने ते ईंदो जेको असांजे सॼी सिंध खे ॿोड़े विझंदो। हिन वक़्त में जेका ॿोॾि आहे उहा बरसाती ॿोॾि आहे। हिन वक़्त में बि दरिया किथां बि कोन्हे सुठो, सो दरिया जे बदन ते जेको बि कमु थियो, घणो थियो थोरो थियो, पर दरिया जे बदन ते कमु थियो, उनमें एॾी वॾी ॿोॾि आहे ऐं के स्टेप्स वरिता विया या न वरिता विया। पर जेका एक्चुअल हिन वक़्त में सूरत हाल आहे, ही त माजी जूं कहाणियूं आहिनि ऐं मुस्तक़बिल में हिन ते ही प्लान करण जी ज़रूरत आहे। पर हिन वक़्त में जेका सूरत हाल आहे, जीअं अंदाज़ो थियो त हीअ बरसाति जेका आहे उहा तबाहकुन आहे, माण्हुनि खे ॿोड़े पई। बिलावल भुट्टो साहिब पंहिंजे ॿाहिरि मुल्क जो दौरो थी करे अची फील्ड में वेही रहियो। असांजे चीफ मिनिस्टर कराची छॾे कंटिन्यूअस जिते जिते माण्हुनि जो कैंपूं क़ाइमु थियूं थियनि, जिते जिते रिलीफ जी ज़रूरत आहे, जिते जिते रेस्क्यू जी ज़रूरत आहे, कंटिन्यूअसली चीफ मिनिस्टर हुते रहियो। प्राइम मिनिस्टर बि महिरबानी कई त कंटिन्यूअसली पाण विज़िट कया ऐं सेंट्रल गवर्नमेंट जा NDA में सूदो जेके इदारा हुआ उहे बि हिते डेपूट कया। आर्मी चीफ सभिनी इलाइक़नि जो पाण दौरो कयो आहे, जेको कमांडर आहिनि उहे कंटिन्यूअसली फील्ड में रहिया आहिनि। आर्मी जे टिनी जेके आहिनि विंग्स आहिनि उन्हनि जा सरबराहनि ताईं में इंगेज रहिया, पर ॿोॾि जो जेका तबाही आहे उहा एॾी वॾे पैमाने जी आहे जेको पॉसिबल कोन हुई त उनखे असां मुकमल तौर ते माण्हुनि खे सेटिस्फाई करे सघूं, माण्हुनि जे जेके तकलीफ़ूं आहिनि, जेके हुनखे मुश्किलातूं आहिनि, उन्हनि खे हल करे सघूं। हा, रेस्क्यू जे मुहिम ते हद दर्जे जी कोशिशि कई हुई, जेके मौजूदु वसाइल सभु लॻाए कोशिशि कई हुई माण्हू खे रेस्क्यू कजे। रेस्क्यू करण खां पोइ हुननि खे अमरो समरो अधो ॾिजे जंहिंमें टैंक लखनि में वधाया विया आहिनि। मुख़्तलिफ़ मुख़र माण्हुनि कयो आहे, तो सॼी सिंध पंहिंजे पंहिंजे तौर ते पंहिंजो हिसो विधो आहे, सॼे मुल्क जे माण्हुनि बि हिसो विधो आहे, त उनमें वॾे पैमाने ते कमु थियो आहे। पर अञा वॾा चैलेंजिस बाक़ी आहिनि। उन्हनि चैलेंज जे लाइ दुनिया
जेको सपोर्ट अचे पई ऐं क़ौम मुत्तहिदा जे इदारे जो सेक्रेटरी जनरल बि अची वियो ऐं हुननि था कयनि। तो ही हिकिड़ी इंसान दर्जे जी वॾी ॿोॾ आहे, क्लाइमेट चेंज जे करे आहे। ॾिठो वञे त ही नेशनल न पर इंटरनेशनल क्लाइमेट चेंज जो इशू आहे, जंहिंजो ज़िम्मेवार असीं तमामु नंढे पैमाने जा मुंतक़िल खां बग़ैर आहियूं। तो उनखे एफर्ट्स त वरिता विया आहिनि। चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन बिलावल, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, एनडीए में मुख़्तलिफ़ NGOs विदेश हुकूमत ताईं एफर्ट्स वरिता विया आहिनि। पर स्केल एॾो वॾो जेको प्रॉपरली माण्हुनि खे असां यकीनन कोन करे सघिया आहियूं, पर एफर्ट्स में का बि कोताही कोन रही आहे। अच्छा, इहे इल्ज़ाम बि आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट ते त जेको रिलीफ जो कमु हो, खाधे पीते जो हो, या जेका टेंट आहे या जेकी साथ आहे करणी हुई ॿोॾि मुतासिरनि जी, उहा गवर्नमेंट पंहिंजे जियालनि जे थ्रू या पार्टी वर्कर्स जे थ्रू उनजी डिस्ट्रीब्यूशन पे कई। ऐं 2010 में बि इहे शिकायतूं हुयूं त उनजी डिस्ट्रीब्यूशन ठीकु न थी आहे, ऐं हिन भेरे बि साॻिया ई इल्ज़ाम लॻाइनि। मुंहिंजे साल में कॾहिं तव्हां इमरजेंसी जी बुनियाद ते कमु करणु शुरू कंदो त तव्हां मुस्तहकिम जो फ़ैसिलो करणु ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे। माण्हू सभु रोडनि ते आहिनि, उन्हनि जे विच में को इंतही किरियल क़िस्म जो बेईमान माण्हू अची थो वञे, हुकूमत जो फ़ाइदो थो अची वञे। को करप्ट ऑफिसर जेकॾहिं का हरकत करे थो वेहे, या इवन असांजे पार्टी वर्कर्स मां या पॉलिटिकल वर्कर्स मां जेकॾहिं को मौक़े जो फ़ाइदो थो वठे त का दुख छा। पर आउं सम्झां थो त असांजी सोसाइटी में अहिड़ा चंद माण्हू थी सघनि था, जनरली असांजा वॾनि भागनि जा माण्हू, असांजा हुते जा जेके जिनखे वॾेरा उहे ऐं सिविल सोसाइटी जा माण्हू, उन्हनि जी सभिनी जी नज़र हुई। ऐं जाम त असीं ज़रूरु हणूं था, उन्हनि में कुझु ब्लैक शीप्स बि हूंदियूं, पर हिन ॿोॾ जी सूरत हाल में केर बि सुख जी निंड कोन्हे सो। तो थियूं आहिनि इन क़िस्म जा इंसिडेंट्स थिया आहिनि जंहिंमें माण्हुनि वक़्तपती कई आहे। सो आउं सम्झां थो कि हिनखे रोकणु मुमकिन कोन, पर हद कोशिशि कई वई आहे। काफ़ी ऑफिसरनि खे सस्पेंड कयो वियो आहे, ॿियनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाइयूं कयूं आहे। चीफ मिनिस्टर अॼु बि कल्ह बि, बल्कि जीअं बरसातनि जो सिलसिलो शुरू थियो आहे त कंटिन्यूअसली हू पाण विज़िट थो करे। बिलावल साहब कंटिन्यूअस पंहिंजी फील्ड में रहियो। असांजा सभु मिनिस्टर्स, MPs, MNAs खे तव्हां कराची में घटि ॾिठो हूंदो, ॿिए पासे पंहिंजे डिपार्टमेंट जा कमु कंदे घटि ॾिठो हूंदो। सभिनी जो महवर फ्लड खां बचाइण जे लाइ, माण्हुनि खे रेस्क्यू करण जे लाइ, उन्हनि खे रेस्क्यू ऐं रिलीफ ॾियण जे लाइ उहो हाणे रिलीफ कुझु बरसातनि में कमी आई आहे त हाणे कमु सिलसिलो शुरू थियो आहे त रिलीफ खे प्रॉपर रेगुलेट कजे। ऐं NDMA जे थ्रू हुनमें आर्मी आहे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आहे, सिविल सोसाइटी जा या असांजा इलेक्टेड मेंबर्स आहिनि, उन्हनि सभिनी जी गॾियल कमिटियूं तालका लेवल ते आहिनि, उन्हनि जे थ्रू रिलीफ बहिजे ऐं कोशिशि कजे वधि खां वधि ट्रांसपेरेंटली हक़दार माण्हू ताईं वञे। तो इहो सिलसिलो हाणे शुरू थियण वारो आहे ऐं पोइ रीहेबिलिटेशन जो आहे उहो बि ज़रूरु बढ़ियलु आहे। सॼी सिंध ॿुधी चुकी आहे, हाणे सॼी सिंध खे नाइतर असांखे ठाहिणो आहे। रोड, रस्ता, नालियूं, घर, गिटियूं सभु ख़तमु थी चुको आहे। तो उहो बि वॾो हिकिड़ो चैलेंज आहे। ह्यूमनली जेको पॉसिबल आहे उहो असांजी गवर्नमेंट कमिटेड आहे, असांजी पार्टी कमिटेड आहे, असीं सभु जेके माण्हू आहियूं उहे कमिटेड आहियूं त सिंध ते हिकिड़ी महल आई आहे त उनते असीं पंहिंजे हिसे जो फ़र्ज़ु निभायूं। ठीकु आहे सेनेटर ज्ञानचंद साहब, वरी महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे अलीगौर बलोच साहबु, जेको क़ौमी असम्बली जो मेंबर आहे ऐं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ सां संदसि तालुक़ु आहे। अस्सलाम वालेकुम अलीगौर साहब। अलीगौर साहब, ये बताएं कि खान साहब ने एक मरतबा फिर अल्टीमेटम दिया है कि सितंबर की आखिर में
وہ فائنلی تحریک کا اعلان کریں گے، اس سے پہلے الیکشن کرائے جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خان صاحب کا جو فائنل الٹیمیٹم ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، خان صاحب جو ہیں وہ کسی بخلاہٹ کا شکار ہیں، اور ان کی جو باتیں ہیں جس طرح کی وہ عرصہ دراز سے جب سے وہ اقتدار سے باہر آئے ہیں، اور انہوں نے عجیب و غریب باتیں شروع کی ہوئی ہیں، جس سے کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کی جو ذہنی صحت ہے وہ اس پر کوئی سوالیہ نشان ہے. وہ مکمل طور پر ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب انہوں نے اعلان کیا کہ میں 25 لاکھ لوگ لے کر آؤں گا اور احتجاج کروں گا، اور ساتھ شیخ رشید اور ان کے حواریوں نے یہ کہا تھا کہ قتل و غارت ہوگی، خون بہے گا، اور اس قسم کی باتیں کی، تو اس پر پھر ظاہر ہے وفاقی حکومت میں رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا سدباب کیا. پھر سپریم کورٹ نے بھی ایکشن لیا. پھر سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس کی بھی خان صاحب نے وائلیشن کی کہ ادھر 25 لاکھ تو تھوڑے 2500 بندے بھی بلانے میں کامیاب نہ ہوئے. اصل میں تو وہ دنگا فساد کرنے آئے تھے، مارا ماری کرنے آ رہے تھے، اور اپنے 25 شر پسندوں کے ذریعے انہوں نے اس وقت آگ لگوائی، گرین بیلٹ جلوائے اور نقصان پہنچایا، لیکن لوگوں کو لانے میں کامیاب نہ ہو سکے. اسی طرح سے خان صاحب جب بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ میں احتجاج کروں گا، میں لے کر آؤں گا، تو ہم تو انہیں کہتے ہیں کہ ویلکم، آئیں احتجاج کریں. اگر وہ کوئی غیر قانونی کام کریں گے، ہمیں ان کی کال سے کوئی ڈر، وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ کال کر دیتے ہیں، لیکن خان صاحب کال احتجاج کی نہیں دیتے. خان صاحب کال دیتے ہیں شرمگیری کی. خان صاحب کال دیتے ہیں ملک کو املاک کو نقصان پہنچانے کی. خان صاحب کال دیتے ہیں قانون کو توڑنے کی. باقی جمہوری طور پر کوئی احتجاج کرنا، کوئی کال دینی، وہ ہر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پارٹی کا حق ہے وہ کریں. لیکن اگر خان صاحب ملک میں امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے جو قدم اٹھائیں گے، جو ملکی املاک کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے، کوئی اس قسم کے شرانگیز بیانات دے کر اٹھائیں گے، تو پھر ان کا سدباب قانونی طریقے کے ساتھ کیا جائے گا. پھر قانون ضرور حرکت میں آئے گا. اگر وہ پر امن دے کر وہ کال دیتے ہیں تو 100 دفعہ ہے، لیکن ان کی کال کی وجہ سے جو ہے وہ نہ تو الیکشن ہو سکتے ہیں. عملی طور پر بھی اس کی 2-3 وجوہات ہیں. نمبر 1 تو آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے پورے ملک میں سیلاب آیا ہے، اور خاص طور پر بلوچستان اور سندھ کی میں بھی آیا، اور KPK میں بھی، اور بلوچستان اور سندھ کے تو حالات بہت ہی خراب ہیں. آن گراؤنڈ اگر کوئی الیکشن ہونے بھی جائیں قومی اسمبلی کے یا صوبائی اسمبلی کے، تو اس وقت تو ان جگہوں پر تو ممکن ہی نہیں ہے جو صورتحال. دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہیں وہ وقت پر ہی ہوں گے. جو وقت ہے الیکشن کا، چاہے خان صاحب کال دیں، سیلاب نہ بھی آیا ہوتا تو پھر بھی خان صاحب کی شرانگیزیوں کے ذریعے الیکشن پہلے نہیں کروائے جا سکتے. اور اگر خان صاحب پریشرائز کرنے کے لیے یہ واقعی سے اپنے ہی مطالبے کے ساتھ اگر یہ مخلص ہیں، تو ان کو چاہیے، بڑی سادی بات ہے کہ اپنے صوبہ سے، پنجاب سے استعفیٰ دے دیں، اپنے MPs کا وہ حکومت توڑ دیں، KPK کی توڑ دیں، اور پھر ہم سے مطالبہ کریں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مطالبے کی اہمیت یا وقت ہوگی کسی حد تک، یا عوام میں تبدیل آئی ہوگی. ادروائز ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو خان صاحب ایک ڈھونگ چاہتے ہیں، اور اب خان صاحب جو ہے وہ بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں. جو بیساکھیاں ان کو اقتدار میں لے کر آئی تھی 2018 کے الیکشن میں، ان بیساکھیوں کی پھر تلاش میں ہے. لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بیساکھیاں جو ہیں وہ اب خان صاحب کو دوبارہ ووٹ شاید چرا کے دینے کے لیے تیار نہ ہو. علی گور صاحب، خان صاحب کہہ رہا ہے کہ ان کی بے چینی بڑھ گئی ہے، 4 ماہ انہوں نے صبر کیا ہے، اب انہیں کچھ نہ کہا جائے. تو کیا یہ جو لینگویج ہے خان صاحب کی، یہ جو بے چینی دکھا رہے ہیں، کیا معاملات وائلیشن کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں، خان صاحب جو کہتے ہیں کہ
انہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا. وہ پاکستان کے عوام کا جینا جو ہے وہ محال نہ کرے. اور ایک طرف خان صاحب جو ہے وہ دھمکیاں لگاتے ہیں، ایک طرف جو ہے وہ اداروں کو مطلب ہے کہ گالم گلوچ کرتے ہیں. جو سوشل میڈیا پہ ان کی گالم گلوچ بریگیڈ ہے اس کے ذریعے گالیاں دیتے ہیں، اور اپنے حواریوں کے ذریعے، اور جو خود ان کے اپنے بیانات ہیں وہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں. تو ان حالات میں مطلب ہے کہ وہ اگر کہیں کہ مجھے کچھ نہ، تو اگر کیس ان کے اوپر چلا ہے تو انہیں عدالت، تو آپ نے دیکھا پورے پاکستان کے سامنے انہوں نے ایک خاتون جج کو جو ہے وہ سرے عام دھمکیاں دی. جو سٹنگ ہمارے لا انفورسمنٹ کی جو ہماری افواج ہیں ان کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی. تو اب خان صاحب کو عادت نہیں ہے قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کی، قانون کی پابندی کرنے کی. اب خان صاحب کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں آئیں، اور اگر وہ کسی قسم کا بھی غیر قانونی عمل کریں گے، اگر کوئی وہ ملک کے اداروں کے خلاف ہرزہ افزائی کریں گے، تو پھر اس کا تدارک ہونا چاہیے اور کیا بھی جائے گا. علی گور صاحب، اب خان صاحب کو عدالت سے تو ریلیف مل رہا ہے. ماضی شاہد ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کافی ان کا کہنا ہے کہ وکٹمائزیشن ان کے خلاف ہوئی ہے، کیسز ہوئے، پھر عدالتوں سے ریلیف بھی بہت ہی کم ملا ہے. لیکن خان صاحب تو بڑے خوش نصیب ہیں، عدالت سے بھی ریلیف مل رہا ہے ان کو. جی، آپ نے درست فرمایا ہے. جو خان صاحب ہیں وہ آج بھی نظام کے لاڈلے تو ہیں. دیکھیں، ایک طرف توہین عدالت کا کیس جو ہے وہ چلا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ دانیال عزیز تھے جس میں وہ طلال تھے، جس میں یوسف رضا گیلانی تھے، نہال ہاشمی تھا. ان لوگوں کو توہین عدالت میں سزائیں سنائیں گی. عدالت نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عمران احمد نیازی کو پہلے بھی 3 دفعہ معافی مل چکی ہے، لیکن جن لوگوں کے میں نے نام گنوائے ہیں ان بیچاروں کو معافی نہیں ملی. تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ لاڈلا پن کہ ایک آدمی جو ہے اس کو وہ مطلب ہے کہ ملتا رہے ریلیف، اور دوسرے لوگوں کو سزائیں ملتی رہے. دوہرا قانون تو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ قانون شکنی بار بار کرتے ہیں. ان کے لوگوں نے، جنہوں نے، خان صاحب نے اور اپنے حواریوں کے ذریعے کرپشن کی، اپنی بہنوں کے ذریعے کرپشن کی، وہ فرا گوگی کے ذریعے کرپشن کی. تو وہ مقصد ہے کہ وہ مطلب ہے کرپشن کو ان کا احتساب ہونا چاہیے، ان کو کٹہرے میں آنا چاہیے. یہ ان کا لاڈلا پن جو ہے، یہ ہماری بھی اداروں سے گزارش ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. تو ظاہر ہے کہ جب تک خان صاحب قانون کے کٹہرے میں نہیں آئیں گے اس وقت تک پھر وہ سبق تو نہیں سیکھ سکیں گے نا. پھر تو وہ ملک کا، جس طرح پہلے ملک کی معیشت تباہ کیا، ملک کا امن بھی تباہ کرنے میں تلے ہوئے. اچھا سر، یہ تو سیاسی باتیں ہو گئی. ہم اب سیلاب کی تباہ کاریوں پہ آتے ہیں. تو سیلاب نے بہت تباہی مچائی ہے. اسی وقت بھی عوام کی جو کرائے آ رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ریلیف نہیں دیا جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی تباہی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو تباہی ہے سیلاب کی، یہ بڑی، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بڑی پہلے پاکستان میں کوئی اتنی بڑی آفت یا مصیبت پاکستان کے عوام پر نہیں آئی. اور یقین کریں کہ جو لوگ بیچارے، چاہے وہ کسی بھی صوبہ کے ہیں، بلوچستان کے ہیں، KPK کے ہیں، سندھ کے ہیں، جو پاکستان کے جتنے عوام ہیں جو اس سے محفوظ ہیں یا جو مخیر حضرات ہیں، جو حکومتیں ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حکومت بھی جو ہے وہ ان سے پیچھے ہٹی ہوگی. لیکن عمران احمد نیازی صاحب پر افسوس ضرور ہوتا ہے کہ اس گھڑی میں بھی انہیں اپنی سیاست چمکانے کی پڑی ہوئی ہے. سیاسی شرارتوں اور سیاسی انتشار سے ہٹ کے ان کو چاہیے تھا کہ سیلاب ابھیان کے لیے کوئی سیریس ایفرٹ کرتے. وہ جیلی ٹیلی تھون کرتے ہیں اور آگے سے بینکوں میں تو اس اپیل پر تو خاص پیسے آج تک وہ میڈیا پر تو نہیں شو کر سکے، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دکھا سکے، لیکن باتوں کی حد تک وہ اتنے ارب کٹھے ہو گئے اور اتنے ارب کٹھے ہو گئے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ یکجہتی کا ٹائم ہے.
یہ ملک میں نعرے لگانے کا وقت نہیں ہے. سیلاب واقعی بہت بڑی آفت آئی ہے. حکومتوں کو چاہیے, آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب نے وہ مطلب جب سے سیلاب آیا ہے تو وہ چین سے نہیں بیٹھے, کبھی کہیں جا رہے ہیں کبھی کہیں جا رہے ہیں. حکومتی لیول پر بھی جو کچھ بھی ہو سک رہا ہے, یہ سوچے بغیر کہ میری کسی صوبے میں حکومت ہے یا نہیں ہے, وہ ہر صوبہ کو جو ہے وہاں کے متاثرین کے لیے فنڈ بھیج رہے ہیں, ان کے لیے جو ہے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں. بین الاقوامی برادری نے بھی امداد دینا شروع ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب کی ایک اچیومنٹ ہے اور یہ بڑی زبردست اچیومنٹ ہے. تو اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ تعالی جو مطلب ہے کہ حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. بین الاقوامی امداد بھی آئے گی, مخیر حضرات کو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. یہ صرف حکومتوں کے ٹھیک ہونے سے ہوگا. اس میں سڑکیں بہ گئی ہیں, اس میں لوگوں کے مویشی بہ گئے ہیں, اس میں لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں, اس میں لوگوں کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں, لوگوں کا کاروبار ختم ہو گئے, لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں مناسب قوم جو ہے وہ کوئی کردار ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے علی گور بلوچ صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداس. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں کے جوائن کیا ہے شیخ انیس صاحب جو پاکستان تحریک انصاف جو اگوان ہے. السلام علیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب یہ بتائیں کہ خان صاحب نے فائنل الٹیمیٹم دیا ہے کہ ارلی الیکشن نہ ہوئے تو وہ فیصلہ کریں گے, کافی انہوں نے صبر کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موو ہے خان صاحب کی, یہ کوئی نتیجہ خیز ہوگی موجودہ حالات کے موجب, کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ابھی سیلابی صورتحال ہے اور خان صاحب کو یہ اس طرح کی باتیں کرنا زیب نہیں دیتی, کیا کہیں گے؟ پہلی تو بات مجھے یہ بتائیں, حکومت کہاں ہے پاکستان میں؟ فیڈریشن میں حکومت کس کی ہے اور کہاں ہے؟ 13-14 جماعتوں کی یہ جو متنجن 4 حکومت ہے, اس نے اب تک سوائے فوکسیشن پہ کوئی کام کیا؟ کیا آپ کے اس پرائم منسٹر نے جو پوری دنیا میں آپ کے لیے باعث شرمندگی ہے, اس نے کوئی وہ جو اس نے اپنا ایک اکاؤنٹ بنایا وہ اس کے اوپر لوگ اعتبار کر رہے ہیں, اس کو لوگ فنڈ کر رہے ہیں؟ پاکستان کا کوئی بندہ 10 روپے بھی دینے کے لیے اس شخص کو تیار نہیں, جس کی ماضی کی کریڈیبلٹی پوری عوام جانتی ہے, جس کے بارے انٹرنیشنل میڈیا نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے زلزلہ زدگان کی اور سیلاب زدگان کی امدادیں اس سے پہلے بھی ہڑپ کی ہیں جو پاکستانی قوم. آج آپ یو این کے سیکرٹری جنرل کو یہ بات جب وہ پاکستان آتا ہے تو آپ اس کو یقین دلاتے ہیں, اور ایسے جوکروں اور حرکتیں کرتے ہیں اس کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایک پائی پیسہ سیلاب متاثرین پہ لگائیں گے. یعنی کہ آپ کے اپنے دل میں چور ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا, یہ وہ چور ہیں جن کی داڑھی میں پورا کا پورا جھاڑو ہے, ان کو خود بھی پتا ہے اس بات کا. پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے گور صاحب کہی نا کہ خان صاحب ارلی الیکشن اپنی نہیں چاہتے, ہمیں سوٹ کرتا ہے الیکشن لیٹ ہو. آپ کائنڈلی سارے سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے, ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے دیکھیں کہ کس کو سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن لیٹ ہو. ان کی جو اصل کرتوت اور اوقات اور ان لوگوں کی جو پاکستان کی قوم کے ساتھ جو انہوں نے کیا نا, یہ مزید ننگے ہو رہے ہیں. لہذا ہمیں تو سوٹ کرتا ہے, لیکن جو آپ کا ملک ہے نا, مملکت خدا داد پاکستان, اس کو یہ لوگ ایک گھنٹہ بھی اور سوٹ نہیں کرتے. آپ اس ٹائم بہت بڑی تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. آپ کی اکانومی جو ہے اس ٹائم بلاس کر جائے گی. اگر عمران خان کو اپنی ذات کی حد تک یا اقتدار کی بات ہوتی کافی تو ہمیں یہ بہت سوٹ کرتا تھا. اس ٹائم بات آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے کی, جس کی ہم نے بڑی ناقدری کی ہے, جس کا نام پاکستان ہے. اس کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو یہ بات پتا ہے کہ اس حکومت سے نہ تو ملک چل رہا ہے, نہ دنیا ان کے اوپر اعتبار کر رہی ہے. اس وقت پاکستان میں الیکشن ناگزیر ہو چکے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ بوری بھر کے لے کر جائیں بازار میں اور آپ کو آٹا ملے. اس ٹائم جو بحران پیدا ہو چکے ہیں, جس طرح بجلی کی قیمتیں دوبارہ پرسوں بڑھا دی گئی ہیں, 8 نئے وزیر شامل کیے, 8 روپے یونٹ بجلی کی قیمت بڑھا دی, یعنی کہ غریب عوام کی ہڈیوں سے فی وزیر 1-1 روپیہ یونٹ چوسے گا. اتنی باری بار کابینہ 14 جماعتی یہ مکس پی ڈی ایم ڈکیت موومنٹ کی جو گورنمنٹ ہے, یہ پتہ نہیں کس نے بنائی ہے. ان کا تو نہ نظریہ ایک تھا, نہ ان کے, یہ تو ایک دوسرے کو چور چور اور ڈاکو ڈاکو کہتے تھے.
یہ ایک جگہ کے اوپر ہو گئے. پاکستانی قوم میں اب شعور آ چکا ہے, وہ ان لوگوں کی حرکتیں دیکھ رہے ہیں. پاکستانی قوم اس وقت کیا چاہتی ہے گور صاحب, آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے. پاکستانی قوم اس ٹائم فریش مینڈیٹ چاہتی ہے, اور جو گورنمنٹ الیکٹ ہو گیا ہے کہ وہی اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں آپ کے پاس. شیخ صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, خان صاحب کی فالوئنگ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور کافی تعداد میں لوگ جو ہیں نا وہ خان صاحب کے تازہ بیانیے کے بعد خان صاحب سے جڑے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ابھی ملک میں سیلابی صورتحال ہے. اس وقت کافی سندھ ڈوب چکا ہے, کے پی کے میں بھی بلوچستان کافی ڈوبا ہوا ہے, ساؤتھ میں سیلاب ہے. تو اس صورتحال میں الیکشن وہ ہو سکتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا گور صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ابھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آئی ہمارے پاس, ہماری پلاننگ کی بالکل کوئی نہیں تھی. نہ ہم لوگوں نے ڈیم بنائے 70-74 سال میں, نہ ہم لوگوں نے کوئی ایسا کام کیا. 3.5 سال عمران خان کو گورنمنٹ ملی, لولی لنگڑی کی گورنمنٹ, بلیک میل کرنے والی گورنمنٹ ان کو ملی. اس دوران بھی 10 ڈیموں کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا. آپ مجھے یہ بتائیں, چلے ہم نے تو 70-75 سال میں اور تو کسی نے کچھ نہیں کیا. ایوب خان کے بعد پہلی دفعہ تاریخ میں ڈیم بننے شروع ہوئے, ٹھیک ہے جی. آج آپ کہتے ہیں سیلاب کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتے. کیا ملک ایک تو سیلاب کی وجہ سے ڈوب رہا ہے, اور جو اس وقت انفلیشن ریٹ ہے, اس ٹائم جو بے روزگاری ہے, اس ٹائم جو چیزوں کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں, جو غریب آدمی خودکشیوں اور فاقوں پہ مجبور ہو چکا ہے. یہ تو مہنگائی مارچ لے کر آئے تھے ہمارے خلاف, کہاں پہ ٹانگری والا مارچ, اور وہ جو مہنگائی مارچ تھا جس میں مریم نواز لیڈ کر رہی تھی اور حمزہ لیڈ کر رہا تھا. کیا ان کو شرم آتی ہے اس وقت عوام کو کیا جواب دیں گے یہ؟ ہم 174 روپے 75 روپے کے اوپر ڈالر تھا ہمارے دور میں, 150 روپے لیٹر ہم لوگ پیٹرول دے رہے تھے, 145 روپے ہم ڈیزل دے رہے تھے. آپ نے اس کو 50 کی طرف دیا, اور آپ کہتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے, اس کھانے کی وجہ سے کہ آج سیلاب کے اندر کھانا نہیں کھا رہے, ان کی عیاشیاں بدماشیاں نہیں چل رہی, ان کے جیلی دورے نہیں جا رہے. کون ہے جو شہباز شریف کو ایک لیڈر بنانا چاہ رہا ہے؟ وہ کون بندہ ہے جو یہ چاہ رہا ہے کہ شہباز شریف انٹرنیشنل فیم حاصل کرے, اور وہ جو جوکروں والی حرکتیں وہاں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, ملکوں کے اوپر بحران آتے ہیں لیکن ان بحرانوں سے نپٹا جاتا ہے. اس وقت ملک میں جو بحران ہے اس کا واحد حل ہی الیکشن ہے. آپ اس کو دوبارہ آج آپ IMF کی ڈیل کے اندر آپ اس کو یقین کا نگرانی کہ ہم مزید مہنگائی کی شرح بڑھائیں گے, سود کو مزید بڑھائیں گے. آپ نے اپنے ریزرو کا اپنے حالات دیکھیں کیا ہو گئے, ہم کدھر چھوڑ کر گئے تھے, اس وقت کیا پوزیشن ہے. ان سارے سینیریوں کو سوچتے ہوئے جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کو یہ بات پتا ہے کہ اس وقت واحد حل الیکشن ہے, نہیں تو آپ اس سے بھی زیادہ برے حالات میں چلے جائیں گے. یہ گورنمنٹ جو اس وقت فیڈرل میں بیٹھی ہوئی ہے, متنجن حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے, فکس چارج پارٹی, یہ آپ کے ملک کو اس جگہ پہ خدا نہ خواستہ نہ لے جائے جہاں سے واپسی ممکن نہ رہے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن آپ کا ملک اسی سمت کے اوپر آگے بڑھ رہا ہے. اس کا واحد حل الیکشن ہی ہے. یہ بہانے چھوڑیں, آج سیلاب ہے, آج کیا ہے, آپ نے سروے کروائے 9 حلقوں کے, آپ نے وہاں پر الیکشن ملتوی کروا دیا سیلاب کی وجہ سے. آپ مجھے صرف خوف کی وجہ سے, اصل میں آپ نے سروے بھی کیوں کروائے؟ جب آپ کو سرویز میں پتا چل گیا کہ عمران خان ہمارے تمام حد کردوں اور تمام سہولت کاروں کے باوجود یہاں سے لیڈ کر دے گا, اس کے باوجود انہوں نے وہاں پر پھر انہوں نے ان کے پاس آخری بہانا سیلاب آ گئے, انہوں نے الیکشن وہاں ملتوی کر دی. یہ سب کو پتا ہے. اب یہ قوم بے وقوف نہیں ہے, نہ یہ 1965 ہے, نہ یہ 1980 ہے, نہ یہ 1990 ہے. یہ چل رہا ہے 2022. اس میں دنیا کو پتا ہے, جب آپ جاتے ہیں نا دنیا میں, دنیا کو بھی پتا ہے کہ اس شخص کی کیا کریڈیبلٹی ہے. ان کا کمپلیکس اتنا زیادہ ہے کہ یہ کسی آرمی لیڈر کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتے. لہٰذا گور صاحب اس سے پاکستان کی بقا کا واحد حل فریش مینڈیٹ ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کا ملک مزید جو لوگ اس میں خودکشیاں کر رہے ہیں, پاکوں سے مارے ہیں نا, یہ مزید اس کے اندر تیزی آتی جائے. ٹھیک ہے سر, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. شیخ انیس صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, ہی شو تاں ڈٹھو اندر راجدھانی ٹائم میں کے نئے موضوع سے گڈ حاضر تھینداسوں. پنجے میزبان گوہر گانگرو کے اجازت ڈیندا. اللہ حافظ.